اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا. تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو، اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا. اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز. امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر، وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو. اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا، لیکن غم ہمارا قدرتی ہے، غم ہمارا فطرتی ہے، آ جاتا ہے. میں تو بیان اسی لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہیں اور بوڑھے بھی جوان رہیں. کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے سہم کر کے حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. آج جو حکومت میں ہے اس کے تلوے چاٹیں، اس کی جوتیاں اٹھائیں. یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. دیکھیں زمانے بدلتے گئے بدلتے گئے، بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں، کیونکہ ٹکر بھی ایسے لیا تھا کہ تاریخ رقم کر دیا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا. کلمہ نبی کا، رب کی توحید اور ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا. عزیزان گرامی وقار، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی. یہ وہ حرام الدہر شخص تھا جس کے متعلق صحابہ بھی کہتے تھے کہ ابن دجانہ، اس کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، ایک ایسی عورت کا بیٹا جس کو زانیہ کہا جاتا. اس کے اندر کہاں سے اچھائیاں آتی، کہاں سے نرم دلی آتی، کہاں سے رحم آتا. پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد کو یہ خبر دی گئی، جب مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی آئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کی محبت پھر لوگوں میں جاگ جائے اور پھر اہل بیت کی طرف چل پڑے. میں نہیں کہتا مسلمانوں، جب ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے سب پر ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اہل حق کے بچوں سے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ پاکھنڈی خنزیر کا بچہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا. دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا، پولیس میں خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر، کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا. 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا، لیکن نام تھا مسلمان. تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو ڈراؤنا خواب ہے، تمہارے پاس ساری طاقت، ساری قوت، سارا عہدہ، سارا ڈپارٹمنٹ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے. کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں، تنہا پورے ملک میں گھوم رہے ہیں، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں. ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا امامہ پہن کر، جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے. لیکن انہیں ڈر ہے، 12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی باہر نہیں آ سکتے. ان کو پتا ہے ان کی دم پر کوئی بھی پیر رکھنے والا مسلمان بچہ باہر آ سکتا ہے، اور بار بار یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، 1000 طاقتیں جمع ہو جائیں، اہل حق کی استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو کیا معاملہ تھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں یہ ہے 8 سال یا 11 سال کی عمر کے بچے تھے. اتنے بچے کس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ڈر تھا. ابن زیاد نے کہا وہ دونوں بچوں کو بھی پکڑ لاؤ جہاں کہیں ہیں تو مسلم بن عقیل کے. بچوں سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر. اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے. ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے، تاریخ میں اور روایات میں موجود ہے. یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک
جان پہچان شخص اور ان کے محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا، کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا۔ قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے؟ امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی، ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے؟ بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نعام سے آئے ہوئے، مان لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ۔ بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا، وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ۔ چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، اور قافلہ چلتا رہا، دھول لٹتی رہی، کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے، یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے۔ رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا، نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے، اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے۔ کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو، ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں۔ ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر۔ یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے۔ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کے حسین شہزادے کس کے ہیں؟ عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، تو میری جو مالکن ہے میرے گھر، جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے آج۔ اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے گی، خوش ہو جائے گی، چلو میرے گھر۔ ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی۔ اپنی مالکن سے کہا اے خاتون، آج ہمارے گھر بشارت آ گئی، مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں۔ وہ خاتون دیکھتی ہے، وہ تو خوشیوں میں وجد کرنے لگتی ہے، میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا، میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی، آج میری قسمت جاگ گئی۔ بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں، تم میرے گھر آرام کرو، جب مناسب ہوگا میں تمہیں خود لے جا کر مدینے چھوڑ آؤں گی۔ اس خاتون کی بے پناہ محبت تھی ان شہزادوں سے، لیکن تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رہا ہے، شیطان کے گھر کبھی ولی اور کبھی ولی کے گھر شیطان، یہ رشتے دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس محب اہل بیت خاتون کے گھر اس کا جو شوہر تھا حارث نام کا، یہ بدبخت لالچی آدمی تھا، یہ دن بھر عبید اللہ بن زیاد کا دیا ہوا انعام کا لالچ لے کر گھوم رہا تھا۔ لوگ جگہ جگہ گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے جن دو بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا تھا اور داروغہ نے ان جیل کے دروازوں کو کھول کر بچوں کو آزاد کر دیا، بچے بھاگ گئے۔ لیکن ہوا کیا، ابن زیاد نے داروغہ کو بلایا، مشکور کو پوچھا کیا کیا؟ کہا میں نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا نام دوزخیوں کے درمیان آ جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اے اللہ کے نبی، میں تمہارے شہزادوں کو جیل سے چھوڑا تھا، آج مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، میں تو اس تمنا کو لے کر آزاد کیا۔ تو ابن زیاد نے کہا اگر تیری وہی تمنا ہے تو تو وہاں پہنچ جا، جلدی سے پہنچ جا۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ کا اس نے قتل کر دیا تھا، مشکور کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اب کے بعد جوش و غضب میں آ کر کے اعلان کیا
जो इन दो शहजादों को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, उतना ही माल दिया जाएगा। अब लालची कूफी हर जगह इधर उधर घूम रहे थे इन बच्चों की तलाश में, जगह जगह मारे मारे घूम रहे थे। और ये हारिस नामी शख्स दिन भर तलाश करके रात को अपने घर पहुंचा है, अपनी बीवी के पास आया और सो रहा है रात के वक्त, लेकिन उसे यह खबर नहीं कि जिन बच्चों को ढूंढ रहा था वो बच्चे इसी के घर में आराम कर रहे हैं। खातून तो जानिसाराने अहले बैत में से थी, मुहिब्बाने अहले बैत में से थी। उस खातून ने तो हक अदा किया था मोहब्बत अहले बैत का, बच्चों को खिलाया पिलाया और सुलाया। बच्चे नरम और नाजुक बिस्तर पर सोए थे। रात को इन दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा। हजरत मोहम्मद जो बड़े साहबजादे थे, इब्राहिम जो छोटे साहबजादे थे, ख्वाब में देखा अपने बाप को। ख्वाब में ये देखा इन दोनों शहजादों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और मुस्लिम बिन अकील खूनी जुब्बे में तरबतर रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं। उनके जिस्म पर खून टपक रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा और इस मुस्लिम बिन अकील से पूछा, मरहबा, आ जाओ मुस्लिम, तुम्हारे लिए मैं पानी लिए खड़ा हूं, लेकिन ऐ मुस्लिम अकेले आ गए, बच्चों को कहां छोड़ आए हो, बच्चे कहां हैं? मुस्लिम बिन अकील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं, मैं उन्हें पीछे छोड़ आया हूं। इतना सुनना था, ये बच्चे ख्वाब देख रहे थे, बिचक कर उठ गए और एक दूसरे से चिमट कर रोने लगे। दोनों ने सेम ख्वाब देखा था, एक दूसरे को ख्वाब बताया। दोनों ने कहा, मैंने भी बाबा जान को देखा। दूसरे ने कहा, मैंने भी बाबा जान को देखा। रसूलुल्लाह की महफिल में अब्बा जान को खूनी जुब्बे में तरबतर हमने देखा है। अल्लाह अकबर। ये बच्चे से हम कर रो रहे थे, इनकी आवाजें बुलंद हो गई। घर में बच्चों की आवाज। वो बे औलाद शख्स था हारिस, रात को जाग गया, अपनी बीवी से पूछा, हमारे घर तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी ने कहा, शायद पड़ोसी के घर से आवाज आती होगी, तुम सो जाओ। बीवी ने मना किया बताने से। फिर इस जालिम ने कहा, नहीं, मुझे तो लगता है मेरे घर में बच्चों की आवाज है, पड़ोस के घर के बच्चों की आवाज इतनी तेज नहीं आती। खातून ने बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम सो जाओ, लेकिन इस जालिम ने कहा, मुझे देखना है, मेरे घर की तलाशी लेनी है। घर ढूंढते हुए आया और उसी हुजरे में आया जिसमें बच्चे सो रहे थे और उठ करके ये एक दूसरे को चिमट कर रो रहे थे। हारिस आते ही पूछता है, ऐ बच्चों, तुम किसके हो, किसके बेटे हो, मेरे घर कैसे आए? बच्चे तो इस घर को मुहिब्बाने अहले बैत समझते थे। देखा था एक दिन पहले खातून ने नहलाया धुलाया है, खाना खिलाया है, हमारे घर, हमारा जानिसारों का ये घर है। बच्चों ने तड़प कर कहा, ऐ शख्स, हम तो मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम अहले बैत नबुव्वत से ताल्लुक रखते हैं। इतना सुनते ही यह हारिस दोनों बच्चों के बाल पकड़कर खींच करके उठाया। कहा, दिन भर तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, मैंने कहां कहां की खाक छान मारी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया और तुम मेरे घर के बिस्तर पर सो रहे हो। दोनों बच्चों के गाल पर तमाचे मारने लगा। गुस्से के मारे दोनों बच्चों को थप्पड़ रसीद करता रहा। ये बच्चों का मंजर देख करके उसकी खातून बीच में आ गई। कहा, सालिम, तू अपने हाथों को बचा ले, तू कल क़यामत के दिन फातिमा के सामने खड़ा होगा, अली के सामने खड़ा होगा, रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होगा। उनके घर वालों को दी हुई तकलीफ का क्या जवाब दे सकता है? हारिस के सर पर यह लालच का भूत सवार था। उसकी बीवी की बात एक न समझ आई। वो बच्चों को बालों समेत खींचता हुआ बाहर ला रहा था। बीवी कदमों में गिर गई, लिपट गई और बार बार इसरार किया, आज एक बार मेरी मान ले, इन बच्चों की जान बख्श दे, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तू जो कहे वो मान लो, अपनी जान कुर्बान कर दूं। लेकिन हारिस को न मानना था, न माना। यहां तक के बीच बचाव में अपनी बीवी की नाक को फोड़ दिया, उसके चेहरे को जख्मी कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। अपनी बीवी को मार मार कर फिर घर से अपनी तेज तर्रार तलवार को उठाया और कहा, चलो ए बच्चों, तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा बाप जहां गया है मैं तुम्हें वहां जल्दी क्यों ना पहुंचा दूं, तुम भी वहां पहुंच जाओ। ताकि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने
جو 100 اونٹ کے انعام کا یہ اعلان کیا ہے میں اس کا حقدار بن جاؤں. کل میرے گھر 100 اونٹ آئیں گے, میرے گھر اتنا ہی مال آئے گا, بس مجھے تمہاری گردنوں کو لے جانا ہے, تمہارے کٹے ہوئے سروں کو لے جانا ہے. ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا دریائے فرات کے قریب آیا. عزیزان گرامی وقار, تاریخی یہ سچائیاں جب ہم پڑھتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. ان بچوں کی اس وقت بھی محبت یہ تھی, دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے. حارث سے کیا کہتے ہیں محمد جو بڑے صاحبزادے تھے, وہ یہ کہتے حارث ایک بات کہتا ہوں, میری آخری یہ بات سن لے, اس لیے کہ پہلے جب تو تلوار چلائے تو میری گردن پر مار دینا, اس لیے کہ یہ چھوٹا جو ہے اس کا قتل میں دیکھ نہ سکوں گا, میں اس کے قتل کو اپنی آنکھوں سے گوارا نہ کر سکوں گا. چھوٹے نے بڑھ کر کے اس کو تھام لیا اور کہا حارث ہرگز میرے بھائی کی مت سننا, اس لیے کہ پہلی تلوار میری گردن پر چلانا, میں اپنے بڑے بھائی کے قتل کو دیکھ نہ سکوں گا. ہمارے باپ ویسے ہی پہلے مارے جا چکے ہیں, ان کو گورنر ہاؤس سے پٹک کر ان کی ہڈیاں توڑی جا چکی ہیں, ہم اس غم سے ابھی باہر نہ نکل پائے, ہمارے بھائیوں کی موت ہمارے سامنے نہ ہو. ایک دوسرے پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, ایک کہتا مجھے پہلے قتل کر دو, دوسرا کہتا پہلے مجھے قتل کر دو. جب قتل ہونا ہی ہے تو یہ کیسا مزاج تھا جو رسول اللہ کے خاندان میں تھا, مرنا ہے ہی تو بھائی کی موت دیکھ کر کیوں مرے, بھائی کو مرتا ہوا دیکھ کر کیوں مرے, مرنا ہے ہی تو پہلی اپنی جان دے دے, بھائی کی حفاظت ہو سکتی ہے تو ہو جائے. یہ مزاج رسول اللہ کے معاشرے میں ملتا ہے, میرے آقا کا بنایا ہوا مزاج تھا. دونوں شہزادے جب بحث و مباحثہ کرتے رہے, حارث نے دونوں کی گردنوں کو پکڑا اور کہا تم دونوں کی خواہش پوری ایک ساتھ کرتا ہوں. تلوار ہوا میں لہرایا اور ایک ساتھ گردن پر مارا, جس سے دونوں شہزادوں کے سر ہوا میں اڑ گئے. اور ان نونہالوں کا ایسا قتل دنیا نے دیکھا کہ سر اڑتے ہوئے ریت میں آ کر گر گئے. اسی لیے شاعر نے تو کہا تھا ان پھولوں کا کیا جو بہار جاں فضا دکھلا گئے, افسوس تو ان کلیوں کا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے, بن کھلے مرجھا گئے. ان فاطمہ کے لاڈلوں کا, اہل بیت نبوت کے, خاندان نبوت کے شہزادوں کا یہ پہلا قتل تھا. اس کم عمری میں یہ 2 بچے شہید ہو گئے کوفہ کی سرزمین پر. ان دونوں کے سروں کو سجا کر کے دوسرے دن یہ حارث نامی بدبخت ظالم عبید اللہ بن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچا اور یہ دونوں شہزادوں کے سر لایا اور کہا اعلان کے مطابق میرے 100 اونٹ مجھے دے دو, 100 اونٹ کا انعام مجھے دے دو. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ارے ظالم, تجھے کس نے کہا تھا کہ ان کے مردہ, ان کے کٹے ہوئے سر لانے کے لیے, میں تو زندہ لانے کے لیے کہا تھا. اگر یزید نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ان بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا تو میں کیا پیش کروں گا. یہ کہتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت حارث کی گردن اڑا دیا جو صبح کے وقت بچوں کا قاتل تھا. رب العالمین نے شام سے پہلے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا. اسی لیے قرآن کہتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظالم یہ جان لیں گے کس کھائی میں اللہ انہیں گرائے گا.